بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ انڈیا کے شہر دلی میں ایک اللہ والے تھے۔ ان کا ایک مرید تھا جو انتہائی غریب اور بہت خدمت گزار شخص تھا۔ اس شخص کی 6 بیٹیاں تھیں اور بیٹیاں بھی ساری جوان تھیں۔ وہ شخص بہت غریب تھا اور ہر وقت اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے غمگین رہتا۔ وہ کام سے واپس آ کر روز پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا اور پیر صاحب سے کہتا کہ پیر صاحب میرے لیے دعا کرے، ایک بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے 1000 دینار چاہیے۔ وہ شخص صبح شام گرمیوں میں مزدوری کرتا۔ وہ اپنی کھال اتار کر بھی اتنے پیسے نہیں لا سکتا تھا جن سے اس کی بیٹیوں کی شادی ہو سکے۔ یہ شخص بہت زیادہ غمگین تھا۔ ایک روز وہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیر صاحب سے کہا کہ میری ایک بیٹی کا رشتہ ہوا ہے اور جلد ہی اس کی شادی کرنی ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس پیر صاحب کے خانقاہ کے قریب ایک یہودی کا گھر تھا۔ وہ یہودی بہت زیادہ امیر شخص تھا اور زمیندار بھی تھا اور اس نے بہت سی بھینسیں بھی پال رکھی تھی۔ ایک دن وہ یہودی اس مزدور شخص سے کہنے لگا کہ تمہاری 6 بیٹیاں ہیں، تم ان کی شادی کیسے کرو گے؟ ان کے لیے پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ کیوں نہ تم اپنے پیر صاحب سے کہو کہ وہ تمہاری مالی مدد کرے اور تمہیں کچھ پیسے دے دے جن سے تم اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکو۔ اور ویسے بھی تم اپنے پیر صاحب کی اچھائی بیان کرتے رہتے ہو، وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کریں گے؟ وہ شخص اس یہودی سے غصہ ہو گیا اور کہا کہ میرے پیر صاحب کے پاس پیسے نہیں ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ تمہارے پیر صاحب مذہب باتیں ہی کرتے ہیں، چلو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم جا کر اپنے پیر صاحب سے کہو کہ فلاں یہودی کے یہاں 6 سال تک اس کے بھینسوں کی دیکھ بھال کرنی ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں 6000 دینار دیتا ہو، جس سے تم آسانی سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکو گے۔ اس شخص نے جب یہودی کی بات سنی تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگا تم جیسے ہزاروں میرے پیر صاحب کے مرید ہیں اور ان کے یہاں کام کرتے ہیں۔ وہ یہودی پھر کہنے لگا کہ محض باتوں سے کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مرید کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی اور ہر شخص یہ بات کرنے لگا۔ جب یہ بات پیر صاحب تک پہنچی تو ایک رات پیر صاحب اس یہودی کے گھر آ کر دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور پیر صاحب نے جب دروازے پر دستک دی تو اندر سے وہ یہودی نکلا۔ پیر صاحب نے پوچھا کیا تم اپنے یہاں مجھے کام پر رکھو گے؟ اس کے بدلے میں تم میرے مرید کو 6000 دینار دو گے۔ اگر سچ میں تم نے یہ بات کی ہے تو میں تیار ہوں تمہارے یہاں کام کرنے کے لیے۔ میں دن رات تمہارے بھینسوں کی دیکھ بھال کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، جب بھی اذان ہوں گی تو میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں گا۔ تم مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگاؤ گے نماز کے حوالے سے۔ میں واپس آ کر پھر تمہاری بھینسوں کی دیکھ بھال کروں گا۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ تمہاری شرط منظور ہے، لیکن آپ اس بات پر ثابت قدم رہیں گے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بات پر ثابت قدم رہوں گا۔ نہیں، یہ سرل نہیں ہے، زبانی کلام میں نہیں کرتا۔ وہ یہودی پیر صاحب کو لے کر شہر کے قاضی کے پاس گیا اور پورا واقعہ سنایا کہ میں اس کو 6000 دینار دوں گا، اس کے بدلے میں یہ 6 سال تک میرے بھینسوں کی دیکھ بھال کریں گا۔ انہوں نے وہاں اپنا مسئلہ حل کر دیا اور 6000 دینار لے کر پیر صاحب نے اپنے مرید کو دے دیے۔ اس دینار سے اس نے اپنے 6 بیٹیوں کی شادی کر دی۔ یہ بات جب ملک کے حاکم کے پاس پہنچی تو وہ بادشاہ بہت زیادہ نیک سیرت تھا۔ بادشاہ سلامت ساری بات سننے کے بعد بہت زیادہ متاثر ہوا اور بادشاہ سلامت نے ایک درباری کو 12000 دینار دیے اور کہا یہ پیر صاحب کو دے دو اور کہو کہ ہم نے یہ بات سنی ہے اور ہم بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں اور ہم انعام کے طور پر 12000 دینار دیتے ہیں، جن میں سے 6000 دینار آپ یہودی کو واپس کر دیجئے اور باقی کے کچھ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ جب وہ درباری 12000 دینار لے کر ان پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، پیر صاحب نے وہ 12000 دینار لیے اور اپنے مریدوں اور غریبوں اور یتیموں میں بانٹ دیے۔ یہودی کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے پیر صاحب کو 12000 دینار دیے ہیں تو وہ سوچنے لگا کہ شاید پیر صاحب مجھے 6000 دینار دے کر کے میری غلامی سے نکل جائیں گے، لیکن بہت دن گزر گئے، پیر صاحب نے کوئی بات نہ کی اور اپنا کام کرتے رہے۔
ایک دن یہودی نے سوچا کہ جا کر معلوم تو کروں کہ پیر صاحب کے پاس 12,000 دینار آئے، لیکن آپ نے میری غلامی سے آزادی کیوں نہیں حاصل کی؟ اگر آپ چاہتے تو میرا کام چھوڑ سکتے تھے۔ یہودی نے کہا، پیر صاحب، میں نے سنا ہے کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو 12,000 دینار بطور انعام دیے ہیں، وہ کہا ہے؟ پیر صاحب نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے اور غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیے۔ یہ بات سن کر یہودی بہت متاثر ہوا اور بالآخر وہ پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا اور کہا کہ میں نے آج تک مسلمانوں کے اخلاق کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ ہاں، بیٹیاں ساجی ہوتی ہے اور میں نے یہ پیسے ان غریب بچیوں کے نام دیے جن سے ان کی شادی ہو گئی۔ تمہیں کیا معلوم میرا دل کتنا مطمئن ہے؟ مجھے تمہاری غلامی سے آزادی نہیں چاہیے۔ کیا پتہ میں اپنی زندگی میں ایسی کتنی ہی بیٹیوں کی شادی کروا دوں، اور مجھے اس کام میں بہت سکون ملتا ہے۔ اس یہودی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی دولت کا آدھا حصہ پیر صاحب کو دے دیا اور کہا کہ پیر صاحب، اللہ کے حضور میرے لیے دعا کرے اور اسے غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو دوستو، ہمارا دین حسن اخلاق، صلہ رحمی اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، لہٰذا ہمیں خلق خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔